الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حج کا مصنون طریقہ دیکھیں، سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ حج میں حج کے 8ویں ذی الحج کو کون کون سے کام کرنے ہیں، پھر 9 اور 10 کو ہم نے دیکھا۔ آج ہم دیکھیں گے حج کا چوتھا دن، یعنی کہ 11 ذی الحج کو، اور 12 اور 13 کو کون کون سے کام کرنے ہیں۔ دیکھیں، زوال کے بعد آپ نے تینوں جمرات کو کنکری مارنی ہے، رمی، یعنی کہ جمروں کو رمی کرنا ہے، یعنی کہ تینوں کو۔ طواف زیارت نہیں کیا تو پھر آج کر لیں، اگر طواف حج جو رکن ہے وہ اگر آپ نے نہیں کیا تو پھر وہ بھی کر لیں۔ اور رات جو ہے نا وہ مینا میں قیام کرنا ہے، کثرت سے ذکر ذکار کیے جائیں، یہ 11 کو کرنے والے کام ہیں۔ اور دیکھیں اس میں جو کنکری ہیں نا وہ ایک ایک کر کے مارنی ہے، کٹھی نہیں مار دینی۔ ہاں، کسی کی طرف سے بھی آپ مار سکتے ہیں، اگر کوئی نہیں مار سکتا تو آپ نے 11 کو تینوں کو مارنی ہے، چھوٹے کو، درمیانے کو دعائیں کریں آپ، پھر تیسرے کو بھی ماریں۔ تو اسی طرح حج کا جو 5واں دن ہے، کہہ لیں کہ 12 ذی الحج، زوال کے بعد تینوں جمرات کو اپنے کنکری مارنی ہے زوال کے بعد۔ اور طواف زیارت میں اگر نہیں کیا تو وہ بھی کر لیں، وہ پہلے کر لیں، اگر پہلے کر لیے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ مکہ مکرمہ آنے کی اجازت ہے لیکن ٹھہرنا افضل نہیں، یعنی کہ آپ مکہ مکرمہ آ سکتے ہیں، اس میں طواف کریں، لیکن رات آپ نے وہاں پہ گزارنی ہے مینا میں، یہ سمجھنے واجبات میں سے ہے۔ تو یہ آپ نے وہاں پہ گزارنی ہے، یہ نہیں کہ کچھ تھوڑا سا حصہ آپ گزار لیں۔ دیکھیں، رات ہم اس کو کہیں گے، جس کو اتنا حصے کو کہیں گے جتنے کو رات کہا جائے، اتنا وہاں پہ ٹھہرنا ہے 12 کو۔ اگر آپ نے 12 کو آنا ہے تو پھر مغرب سے پہلے پہلے آپ آ سکتے ہیں، چھوڑ سکتے ہیں، مکہ آ سکتے ہیں آپ، لیکن اگر آپ 12 کی مغرب ہو گئی تو پھر آپ وہاں پہ ہی رہیں۔ 13 کو بھی مار کے آئیں گے، کچھ سنت 13 تک ہی ہے، نبی علیہ السلام 13 تک رہیں، تو اگر آپ پہ آنا ہے تو مغرب سے پہلے پہلے 12 کو پھر مار کے آ جائیں۔ تو لیکن اگر آپ 12 سے پہلے مغرب سے پہلے نکل رہے ہیں تو پھر رستے میں اگر ہو جائے ٹائم تو کوئی مسئلہ نہیں، مطلب کہ اگر 12 کو آپ نے آنا ہے تو مغرب سے پہلے پہلے کنکریاں مار کے وہاں پہ وہ چھوڑ دے جگہ، نہیں تو پھر آپ اگر لیٹ ہوتے ہیں تو پھر 13 تک رہیں، سنت برل 13 تک ہی ہے۔ اب جو حج کا چھٹا دن ہے 13 ذی الحج، زوال کے بعد تینوں جمرات کو کنکریاں ماریں اور مکہ واپس آنا ہے۔ اگر طواف زیارت نہیں کیا تو وہ سمجھ لیں مغرب سے پہلے پہلے ادا کر لیں۔ تو یہ 13 کو کرنے والے کام ہیں، کنکری مارنی ہوتی ہیں 13 کو، اور وہاں پہ رہنا ہوتا ہے، اگر نمازیں قصر ہی پڑھنی ہے آپ نے۔ یہ کام ہے جو 13 ذی الحج کو کرنے والے ہیں۔ اس میں دیکھیں، میدان مینا کی طرف اگر آپ نے روانگی کرنی ہے 8 ذی الحج کو، تو اپنے اس میں تھوڑا سا حج کا ذرا تفصیل کے ساتھ ہم تھوڑا سا طریقہ دیکھتے ہیں۔ پہلے ہم نے دیکھا تھا تھوڑا سا مختصر، آج ہم تھوڑا سا کوشش کرتے ہیں تھوڑا سا تفصیل سے دیکھنے کے لیے۔ تفصیلی اس کا طریقہ حج کے جو 6 دن کا ہے، پہلے ہم نے مختصر دیکھا ہے، 9 کو کیا کرنا ہے، 8 کو کیا کرنا ہے، 9 کو کیا کون سے کام کرنے ہیں، اور 10 11 12 13 کو کون سے کام کرنے ہیں۔ تھوڑا سا ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں، پہلے اتنی تفصیل نہیں ہوئی۔ دیکھیں، جو میدان مینا کی طرف جو روانگی ہے، اس میں دیکھیں 8 ذی الحج کو اپنی قیام گاہوں سے مینا کی طرف روانہ ہوں اور ظہر تک وہاں پہنچ جائیں۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں مینا میں اپنے اپنے وقت میں آپ نے ادا کریں گے۔ ظہر، عصر، عشاء قصر ادا کرنی ہے آپ نے۔ یہ قصر کا حکم مکہ کے رہائشی اور باہر آنے والے سب کے لیے، ٹھیک ہے نا، سب کے لیے یہ مسئلہ ہے۔ اسی طرح میدان عرفات کی طرف اگر روانگی ہے تو 9 ذی الحج کو سورج طلوع ہونے کے بعد میدان عرفات کی طرف آپ روانہ ہو۔ فائدہ یہ ہے کہ مینا سے عرفات کا سفر پیدل اور سواری دونوں طرح درست ہے۔ راستے کا دیکھیں جو عمل ہے، مینا سے عرفات جاتے تکبیر آپ پڑھیں، تکبیر اللہ، تلبیہ زیادہ زیادہ پڑھیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح وادی نمرہ میں وقوف جو ہے، میدان عرفات میں داخل ہونے سے پہلے وادی نمرہ میں ٹھہریں۔ مسجد نمرہ میں جگہ ملے تو بہت اچھا ہے، ورنہ قریب کسی جگہ پر ٹھہریں، پھر ہی یہاں حج کا خطبہ آپ سنیں۔ ظہر عصر کی نمازیں آپ جمع تقدیم کی صورت میں با جماعت کی اذان، ایک اذان اور الگ الگ اقامت کے ساتھ آپ قصر ادا کریں۔
پھر میدان عرفات میں داخل ہو کر آپ وقوف کریں، اور نبی علیہ السلام نے ایسا ہی کیا تھا۔ میدان عرفات میں وقوف، دیکھیں میدان عرفات کا وہ یہ رکن ہے حج کا، جس کا وہ رہ جائے وہ حج ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص میدان عرفات میں دیر سے پہنچا تو اس نے 9 اور 10 ذوالحج کے درمیانی رات کو فجر سے پہلے اگر کسی وقت میدان عرفات میں تھوڑی دیر ہی چاہے وقوف کر لی تو اس کا حج ہو جائے گا۔ میدان عرفات میں دیکھیں وقوف کسی بھی جگہ کیا جا سکتا ہے، کوئی جگہ خاص نہیں ہے۔ جبل رحمت کے پاس ہی آپ ٹھہرے تھے، لیکن آپ نے فرمایا تھا کہ میں نے یہاں وقوف کیا، لیکن سارے کا سارا عرفات ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ میدان عرفات میں دیکھیں قبلہ رخ ہو کر آپ ہاتھ اٹھا کر کثرت سے دعائیں کریں، نبی علیہ السلام نے ایسے ہی کیا تھا۔ اسی طرح یوم عرفہ کی فضیلت یہ کہ عائشہ فرماتی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا عرفہ کے سوا کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے کثرت سے بندوں کو جہنم سے آگ سے آزاد کیا ہو، اور روزے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہت قریب ہوتا ہے اس روز، اور فرشتے ان کے سامنے فرشتوں کے سامنے ان حاجیوں کی وجہ سے فخر کرتا ہے۔ اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، یعنی اپنی دنیاوی ضرورتوں کے باوجود مجھ سے صرف اپنی بخشش کے لیے یہاں جمع ہوں۔ تو یہ میدان عرفات کے کام ہے۔ اس میں مزید آگے بھی ہم کچھ دیکھتے ہیں۔